اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام اہل ایمان کو سلام۔ معزز سامعین، ہمارا نیا سال ہجری کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے۔ ہر آنے والا سال ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کر لے جاتا ہے اور ہم بے بس ہو کر اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ زندگی کی ہر چیز پر ہم نے اپنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن وقت اور زندگی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، روزانہ ہم سے گردش رواں، سورج اور چاند کی گردش اور رات کا اور دن کا ہیر پھیر، یہ ہم سے ہماری زندگی کو چراتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا غیبی نظام ہماری زندگی سے ٹائم کو گھٹاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر آنے والی موت کو گلے لگا کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو نئے سال کے حوالے سے دو باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو مضبوط کروں گی۔ آقائے دو جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک، قرآن سکھاؤ کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہو یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو، وہ انسان بننا نہیں سکھاتا۔ سائنس پڑھ کر ڈاکٹر تو بن جائے گا، مگر انسان بننے کے لیے اسے قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن سیکھنا پڑے گا۔ اس دنیا کا ہر انسان، تاجر ہو، سیاستدان ہے، بادشاہ، بیوی، ملکہ، فقیر یا فقیراً، امیر یا غریب، ہم سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اچھی زندگی جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہم بھی سکون سے رہیں، تو وہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے، بس قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے گھروں کی زندگیاں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہمارے گھروں کی زندگیاں مشکلات کا شکار ہیں۔ شادی ہوتے ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشیں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں پر صرف دنیاوی پڑھائی کا زور دے رہے ہیں کہ تم MBA بھی کر لو، BS بھی کر لو، PhD بھی کر لو۔ اور ہمارے ملک میں پڑھائی کچھ خاص نہیں ہے، صرف کاروبار ہے، تو بچے بچی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو زندگی کیسے گزارنی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس بنیاد پر کھڑا کرنا ہے۔ تو قرآن وہ زندگی بتاتا ہے جس پر چل کر ہر چھوٹا بڑا خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ میرے نبی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ گویا کہ قرآن سیکھنے والا انسان بھی اس دنیا میں سب سے بہتر ہے اور قرآن سکھانے والا انسان بھی اس دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ دوسرا فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے تو اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ اور میری محبت اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دو گے تو ہی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب محبت کیا ہے؟ محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ ایک تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں، ایک عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن میں وہ معیار بتاؤں گی جو نہ میرا بتایا ہوا ہے نہ ہی کسی اور کا، وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے اپنی ہاتھوں میں ڈال کر کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ لگا رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ لگا رہا ہے، کوئی اپنے سینے پر لگا رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد سے اور محمد کے رب سے محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ وہ پیمانہ ہے اگر تم اس پر پورا اترو گے تو دو طرفہ کام ہو جائے گا۔ ایک، تم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو گے، دوسرا اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے پیار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو مجھ سے اور میرے رب سے محبت پیار کرتا ہے میں تمہیں اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پیمانے پر پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کو تولا جائے تو چند ہزار ہی نکلیں گے، ورنہ میرے ملک پر جھوٹ کی لعنت چھائی ہوئی ہے۔ فرمایا جو مجھ سے اور میرے رب سے محبت کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ ایمانت داری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دیانت داری کے ساتھ ہر کام کرتا ہے، دیانت داری کے ساتھ، ایمانت داری کے ساتھ اپنی زندگی کی ہر ڈیل کرتا ہے۔ اس پر اگر پاکستان کے لوگوں کو تولا جائے تو پورے پاکستان کے بازار، تجارت، سیاست، لین دین دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی گارنٹی ملی ہوگی۔ تیسرا فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا کی جو تیسری نشانی میرے آقا نے بتائی وہ یہ بتائی کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو معزز سامعین، نیا سال شروع ہو گیا ہے اور ہم قرآن سیکھیں، اللہ کی نبی کی محبت سیکھیں، اور تیسری فرمائی کہ اپنی اولاد کو جو تیسری چیز سکھاؤ وہ میرے اہل بیت سے محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ زندگی مکمل ہے، نہ راستہ طے ہوگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فریضہ کو ادا کر کے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو بہت بڑی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے آ ملو گے۔ ایک میری کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت کو۔ معزز سامعین، ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ہم نے ناانصافی کی ہے۔ درد سے کہہ رہی ہوں، یہ بات میں ہر فرقے سے بالا تر ہو کر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمیں ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی وہ کیا بتائی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اس کے طریقے بتاؤ، اور میرے اہل بیت سے اپنی اولاد کو محبت سکھاؤ، تو ہی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو آؤ ہم سب مل کر اپنے ملک کے لیے بھی اچھے پاکستانی بنیں، سچ بول کر دیانتداری، محبت، آثار، وفا، صحیح بولنا اور صحیح تولنا، والدین کی خدمت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، بچوں کے ساتھ پیار، یہ سارے چیپٹر ہیں جو ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینا اور حج پر زور لگا دینا یہ بہت اچھے اعمال ہیں، یہ اللہ پاک ان کی ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا۔ اللہ ہر کسی کے قسمت میں بار بار اپنے گھر کی حاضری کو نہیں لکھتا۔ اللہ پاک پوری دنیا میں ہر انسان کو نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ بہت اچھے اعمال ہیں، لیکن اور بھی دکھ ہیں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اسلام تو ایک زندگی ہے، اس لیے میری فریاد کو سنو، اللہ کا واسطہ ہے، اسلام ایک خوبصورت زندگی ہے۔ آپ سن لیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، احسان ہوگا، اور اس پر عمل کر لیں گے تو اللہ میری آخرت کو بھی سنوار دے گا، میرے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور اللہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔